کرے کہ روزی میں برکتیں پیدا ہو جائیں. تو اس سورے کی تلاوت کا طریقہ یہ بیان کیا علماء نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت ایک ایسی عظیم ترین دعا کہ انسان اپنی تمام تر نمازوں میں سوائے نماز جنازہ کی کہ جس میں دعا ہی دعا مگر نماز صرف نام کے اعتبار سے، البتہ باقی ہر واجب نماز میں اور ہر مستحب نماز میں انسان کی ایک ہی دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما. تو کبھی اس انداز سے دعا مسلسل دن میں کتنی بار مانگ رہے ہیں. ماہ مبارک کا رمضان ہو تو کم از کم واجب نمازیں انسان تو ادا کر ہی رہا ہے، مگر اس ماہ کی برکت سے تو مستحب نمازوں سے بھی انسان قریب ہو گیا. تو واجب نماز ہو کہ مستحب نماز ہو، اگر کم از کم 17 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو غور کرے کہ صبح کی نماز میں 2 مرتبہ، ظہر کی نماز میں 2 مرتبہ، عصر کی نماز میں 2 مرتبہ، مغرب اور عشاء کی نماز میں 2 مرتبہ. اللہ اکبر. یعنی دن اور رات میں ملا کر انسان 10 مرتبہ خدا سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب اگر یہ بھی دعا قبول نہ ہو تو پھر کون سی دعا قبول ہوگی؟ تو اگر ہدایت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ درود کا جملہ سمجھ میں آ جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہمارے دلوں کو زنگ آلودہ مت کرنا جبکہ تو ہمیں ہدایت عطا کر چکا ہے. اللہ اکبر. خدا کا بڑا احسان کہ اس نے ہدایت کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور تمام تر انسانوں کے لیے ہادی قرار دیے. پھر آئیے غور کیجئے درود کے جملے پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما ہدیتنا بہی، جیسے تو نے آل محمد کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس طرح آل محمد پر درود نازل فرما. صلوات رمضانیہ کے 2 جملے آپ کی خدمت مقدس میں. اب آئیے سورہ مبارکہ الجمعہ کے حوالے سے روزانہ آپ کی خدمت میں ہیں. گرچہ مسائل ہم پہلے بیان کر رہے تھے مگر ترتیب میں ذرا تبدیلی کرتے ہوئے کہ مسائل آخر مجلس میں بیان ہوں گے، تفسیر پہلے بیان کر رہے. تو سورہ مبارکہ الجمعہ اس کی 11 آیات کی تفسیر انشاءاللہ ان راتوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے اعتبار سے اس میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ فضائل سورہ جمعہ کے. تو آئیے آج ایک اور فضیلت آپ کی خدمت میں بطور عملیات کے عنوان میں. اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ الجمعہ کو اس طرح سے تلاوت کرے کہ روزی میں برکتیں پیدا ہو جائیں، تو اس سورے کی تلاوت کا طریقہ یہ بیان کیا علماء نے کہ پھر تہجد کی نماز کے بعد، روزانہ تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرے. 41 دن تک، 41 ڈیز تک ہر دن نماز تہجد کے بعد. اللہ اکبر. ہے تو بڑی سخت سی ایک شرط نماز تہجد. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں. خوراک ویسے روحانی انتظام بھی کر لیجیے. تو نماز تہجد انسان دن میں پڑھے قضا کے طور پر یا رات میں پڑھے بطور رجا وقت سے پہلے یا وقت میں پڑھ لے ادا کے طور پر، لیکن اس عمل کے لیے شرط یہی ہے کہ نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم اس کے رزق میں اور روزی میں برکتیں عطا کر دیتا ہے. 41 دن کا عمل ہے. جیسے آپ میڈیسن استعمال کرتے تو ایک کورس کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ میڈیسنز آپ نے 6 مہینے کھانی ہے یا یہ میڈیسن آپ نے 1 مہینہ کھانی ہے. اسی انداز سے علماء اور عارفین نے
اس کے لیے بیان کیا شرط کو 2 شرطیں بلکہ 3 سمجھیے. ایک وقت کا مسئلہ نماز تہجد کے بعد، ایک تعداد کا مسئلہ سورہ جمعہ 3 مرتبہ، اور ایک دنوں کا مسئلہ 41 دن تک. 41 دن کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کا مسئلہ، لیکن کم از کم 41 دن مکمل کر لیجیے. اب آئیے سورہ مبارکہ الجمعہ کی پہلی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں. سورہ مبارکہ جمعہ کی پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس پوری ایک آیت پر جو آپ نے بہت بار سنی، ہر جمعے سنتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہوں گے، یہ آیت آپ کو زبانی یاد ہو چکی ہوگی، ورنہ یاد کر لیجیے. یسبح صیغہ مضارع ہے، اور صیغہ مضارع کا مطلب ہے کہ یہ صیغہ ماضی کے برخلاف معنی دے گا. جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا کہ پورے قرآن مجید میں 7 صورتیں ایسی ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے. لفظ 5 زبان پہ اس لیے آتا ہے کہ بہرحال پنجتن کا عنوان ہے. تو صدقہ پنجتن میں 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں مسبحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو ان مسبحات میں یہ سورہ مبارکہ الجمعہ کہ جس کے آغاز میں صیغہ مضارع تسبیح کا صیغہ استعمال کیا گیا. یسبح کا لفظی ترجمہ کیجئے گرامر کے قاعدے کی روشنی میں. تمام کے تمام وہ تسبیح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ اردو زبان میں تسبیح کرنا ہی ترجمہ کیا جا رہا. اس کو اور آسان کر لیجئے، خدا کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب میں نے تسبیح کا ترجمہ اور آسان کر لیا، گرچہ ہمارے درمیان اکثر ایسے افراد ہوں گے جو لفظ تسبیح سے کہیں اور چلے جاتے ہیں. یعنی وہ 100 دانوں کی ایک تسبیح کو تسبیح کہتے ہیں. یہ اصلاً سبحتن ہے عربی کے لحاظ سے، جس پر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں دانے. یہ تسبیح نہیں ہے، یہ سبحتن ہے. اس پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو تسبیح کے نام سے پہچان لیا گیا. جیسے کہ 2 چادریں پہن کر جو عمرہ اور حج کا تمام تر واجب عمل انجام دیا جاتا ہے اسے احرام کہہ دیا جاتا ہے. حالانکہ احرام لباس نہیں ہے، احرام تو وہ تلبیہ اور نیت ہے. اسی انداز سے تکبیرۃ الاحرام اصلاً وہ اللہ اکبر جب تک اس نیت سے نہ کہا جائے کہ آپ نے نماز شروع کر دی، اب نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ نیت کے الفاظ ہیں، نہ ادھر نہ ادھر کی باتیں، اب آپ خدا سے براہ راست ہم کلام ہو گئے. تو تکبیرۃ الاحرام، لباس احرام، لفظ تسبیح کا عنوان ہے سبحتن. اتنی سی بات کافی ہے اپنے سننے والے تمام ان بچوں کے لیے جہاں تک آواز پہنچے کہ کاؤنٹر اور ہے اور تسبیح اور ہے. تسبیح کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا کہ خدا کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے رہیں گے. یسبح للہ، کس کے لیے بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے؟ اللہ کے لیے. آئیے تھوڑا سا تسبیح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں آج اور آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں. کل بھی آپ کی خدمت میں لفظ سبحہ استعمال کیا گیا مسبحات کے عنوان میں. تو کبھی تسبیح ایسی ہے کہ جہاں ما فی السماوات والارض استعمال ہوا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ تمام کے تمام جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین کے اندر ہے.